من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف سورت ہود کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور آج انشاءاللہ خطبے میں انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ میرے ان خوش نصیب بندوں کو بشارت سنا دیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ہمارے نبی آپ میرے ان خوش نصیب بندوں کو بشارت سنا دیں جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. دوستو، ایمان کامل یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو علم ہے اس علم کے مطابق عمل کرے، سنے اور عمل کرے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے مومنوں کی شان تو یہ تھی کہ جہاں ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا گیا سمعنا واطعنا کہہ کے گردن جھکا دیا. جانتے ہیں آپ حضرات جمعے کے دن تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجدوں میں اس طرح سے صفیں نہیں لگی رہتی تھی، تو جمعے کا خطبہ عام طور پر ویسے چاروں طرف ایسے دائرہ بنا کر کے سنا کرتے تھے. کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے، کچھ وہاں تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے منبر پر فرمایا اجلسوا، لوگوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، یعنی کھڑے نہ رہو، بیٹھ کر کے کچھ بات سنو. جب آپ یہ 3 مرتبہ فرما رہے اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اس دن پیچھے رہ گئے تھے. جب آئے جوتا اتار رہے تھے باہر جوتا اتارنے کی جگہ پر، تو سنا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتا اتارا جاتا ہے. دعا کرو یہ سمینا واطانا ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے. سمینا واطانا میں کامیابی ہے، اور ایک ہے سمعنا وعصینا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. اللہ ہم سب کو اہل ایمان کی صفت عطا کرے. کتنی پیاری بات دوستو. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ وہاں جوتا اتارنے کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے. آپ نے بلایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ جب یہاں پہنچا جوتا اتار رہا تھا تو آپ کی آواز کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا تاکہ آپ کی فرمانبرداری میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو سکے. یہ ہے میرے بھائی صحابہ کرام کا طریقہ. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. دوستو یہ صورت ہود بڑی اہم صورتوں میں سے ہے. رب العالمین نبی علیہ السلام
کی حدیث سنا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، برابر ایسے دائیں جانب بیٹھتے تھے، دائیں جانب بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بیچ میں، عمر ابن الخطاب بائیں جانب۔ اچانک صدیق اکبر بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ایسے، لیکن جب آپ دیکھتے ابو بکر کو دیکھ رہے تو نیچے کر لیتے، پھر آپ لوگوں مشغول کیا، ابو بکر پھر دیکھنے لگتے۔ اللہ کے رسول فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابا بکر کیوں اس طرح سے مجھے آج دیکھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ، لقد شبت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، آپ بوڑھا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ابھی میرے بال تو سفید نہ ہوتے، مجھے بڑھاپا نہ آتا، لیکن کروں کیا؟ شیبتنی سورۃ ہود، قرآن مجید کی سورہ ہود نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ کس بنا پر بوڑھا کر دیا؟ تمام اہل علم کہتے ہیں یہی قرآن پاک سورہ ہود کی آیت جو میں نے پڑھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اس آیت نے بوڑھا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت نے کیوں بوڑھا کیا؟ نبی علیہ السلام ارحم بہت ہی زیادہ مہربان تھے، بڑے رحم دل تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سراپا آپ رحمت تھے دنیا والوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام پر سورۃ جنادی لی، اس سورت کے ابتدائی کچھ آیات چھوڑ کر کے اور آخر کی بالکل چند آیات چھوڑ کر کے پوری آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت نوح سے اللہ نے شروع کیا، آخر تک قوموں کا تذکرہ کیا، انہوں نے نبی کو کیا جواب دیا، اللہ رب النبی قوم کو کیسے ہلاک کیا نبی کی نافرمانی کی بنا پر، پوری داستان قوموں کی ہلاکت و بربادی کیا ہے، پوری داستان بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اللہ نے حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت ان قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہلاک و برباد نہ کی جائے تو اس کا دو راستہ ہے۔ دوستو وہی دونوں راستے سمجھنا ہے۔ پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں فاستقم کما امرت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم صالح پر، قوم شعیب پر، لوط پر، بنی اسرائیل پر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئی، اللہ تعالیٰ غضب و لعنت کے مستحق ہوئی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی محفوظ رہیں تو صرف دو راستہ ہے۔ نمبر ایک فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ایک تو یہ ہے کہ فاستقم کما امرت، جس طرح سے اللہ نے ہمیں تعلیمات اسلام کی لے کر کے بھیجی ہیں آپ اسی طرح سے دین پر قائم رہے آپ کی امتی۔ فاستقم کما امرت، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایسے ہی آپ کے قیامت تک آنے والے امتی اسی طرح سے توحید پر، سنت پر قائم رہے، شرک و بدعات سے بچتے رہے، منکرات سے دور رہے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کما امرت ولا تطغوا، خبردار اگر اس میں بدعتیں ایجاد کی گئیں تو آپ کی قوم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو استقامت ہے۔ فاستقم کما امرت، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جیسے اسلامی احکام، تعلیمات، روزے، نماز، شادی بیواہ، تمام خوشی غمی کے موقع پر جو اسلام نے تعلیم دی ہے، اگر اسی طرح پر آپ کی امت قائم رہی تب تو ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی۔ پھر رب نے فرمایا دو چیزیں ہیں، انہی دونوں چیزوں کی بنا پر پوری قومیں ہلاک ہوئی اور آپ کے امتی اگر بچنا چاہتے تو انہی دو چیزوں سے بچے۔ نمبر ایک میرے بھائیو ولا تطغوا، تطغوا یعنی سرکشی نہ کریں۔ نمبر دو اگلی آیت میں
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. دوسری چیز ہے، ایک تو سرکشی سے بچیں، طغیانی سے بچیں. نمبر 2 رکون سے بچیں. یعنی رکون کہتے مائل ہو جانا، جھک جانا. آپ سیدھے جا رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر کے مڑ جائیں، لیفٹ رائٹ ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے رکون. اللہ کو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اور چاہیے کہ آپ کے امتی ہمیشہ اپنے آپ کو دین کی طرف نیک لوگوں کے سے جڑے رہیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اپنے سارے تعلقات، اٹھنے بیٹھنے، دوستی تعلقات، رشتے ناطے، کاروبار، ان کو چاہے کہ دین داروں سے جڑے رہیں. اگر نافرمانوں سے جڑے تو پھر یاد رکھیں، جہاں اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سیدھے سادے دینداروں کو چھوڑ کر کے گنہگاروں، ظالموں سے دوستی کرنے لگے اور ان کی طرف میلان ہوا تو فتمسکم النار. اب آپ کے امت کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے بڑی عجیب سی بات ہمیں یاد آئی. امام حسن بصری رحمت اللہ نے یہ کہا کرتے تھے خصلتان، یہی دونوں چیزیں دوستو یاد رکھو، کہتے ہیں خصلتان اذا صلحتا صلح الامر کلہ. دو چیزیں ہیں، اگر دو چیزیں اللہ کے بندے سدھار لیں تو باقی ان کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سدھار دے گا. خصلتان، دو بڑی عجیب ترین عادتیں ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پورے دین کی اصلاح کر دیتے ہیں. پوچھا گیا کون؟ نمبر 1 کہا الرکون الی الظلمہ، نمبر 2 الطغیان فی النعمہ. بڑی پیاری بات کہی دوستو. کہتے ہیں وہ دونوں چیزیں جس سے انسان اگر اصلاح کر لے جس کی، تو اس کے سارے اعمال اس کے درست ہو جائیں گے. نمبر 1 الرکون الی الظلمہ. ظالم سے مراد نافرمان. یہاں صرف اس کا مراد ہاں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا. اصل میں ظالم کہتے ہیں کسی پر زیادتی کرنا، یہاں تک کہ آپ اپنے اوپر زیادتی کریں. انسان سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم نہ کرے، ظلم سے بچائے اپنے اس پورے جسم کو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ دوستو. نمبر 2 یہ آپ کی لاڈلی پیاری اولاد جو ہے ان پر بھی ظلم نہیں کرو، ظلم سے بچاؤ. خود بھی ظلم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور اپنی اولاد پر بھی ظلم نہ کرو. کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات. جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، جتنی قومیں، قوم نوح سے لے کر کے آخر تک آ جائے، جتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے میرے بندو، ہم نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کے اپنے اوپر ظلم کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کو ہلاک کیا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کر رہے تھے؟ توحید کی دعوت دی گئی، شرک کر کے اپنے اوپر ظلم، اللہ پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. سنت کو چھوڑ کر کے بدعات اختیار کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنایا. انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے اوپر ظلم کیا. اب آپ بتائیں، ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور نماز نہ پڑھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے، اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوستو دوسروں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، ہم اپنے اوپر، اپنی اولاد پر. آپ بتائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. آپ اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں، صحیح تعلیم نہ دیں،
آپ کی اولاد بے دین نکل جائے، اب آپ کی اولاد بے نمازی بن جائے، آپ کی اولاد مرتد ہو جائے، اب آپ ذرا بتائیں، اللہ فرماتا تم نے پہلے اپنی اولاد پر ظلم کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں الظلم، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے۔ ظلم اپنے اوپر، کہتے ہیں الرکون الی الظلم، یعنی ظالموں سے دور رہنا، ظلم نہ کریں، اور جو ظلم کر رہا ہے بے دینی اختیار کر کے، آپ اس کو اپنے آپ سے بچائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برے لوگوں سے دور رہنا، بروں کے کردار سے دو طرح سے دور رہنا ہے۔ ایک تو ہے دل سے اس کو برا سمجھے غلط کام کر رہا ہے، نمبر دو عملی طور پر بھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہے میرے بھائی اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، تو ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بڑے ہمیں حدیث یاد آئی، امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے بڑی پیاری بات نقل کی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ تمام لوگوں نے حدیث سنی ہے بارہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 گردن ماری خون کیا، لیکن ایک پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا، اس کے دل میں آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کروں۔ پھر شیطان کہتا ہے تم نے اتنے قتل کر ڈالے، تمہاری توبہ اللہ کہیں قبول کرے گا؟ بیچارہ ڈوب جاتا۔ دل نے مرحمت کیا، اللہ نے رحم کیا، توبہ کرنے کی توفیق دی، توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان ورگلاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس آیا، صاحب مجھے بہت ڈر لگا ہوا ہے، ہم نے بہت قتل کیا ہے، تو ذرا توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑا انسان جو ہے اس کے بتاؤ تاکہ اس کے بعد جا کے میں توبہ کروں۔ تو انہوں نے بتایا تو کسی پیر کا نام بتایا، پیر کا نام بتایا جو دنیا ساری برائیوں میں خود مبتلا، انگوٹھا چھاپ، اللہ اکبر۔ گیا بیچارہ سفر طے کر کے حضرت کے پاس گیا، حضرت میں نے 99 قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ کب قبول ہوگی؟ کہا ظالم بدبخت، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا ایسے مجرم کی؟ غصہ آیا، 99 تو قتل ہی کیا تھا، اس نے اس پیر کی بھی گردن مار دی، 100 پورے کر دیا اس نے۔ اب پھر واپس آیا گاؤں کے میں، گاؤں والوں نے کہا کیا کیا؟ کہا وہ تو ظالم کہتا تمہارے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مرتے ہی تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا، تو پھر کیا کریں؟ تو اس نے لوگ کیا کیا، ہم نے اس کمبخت بھی گردن مار دی، ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائے، 100 پورا کر دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اب اس کو چھوڑو، فلاں علاقے میں بہت بڑا عالم دیندار ہے، صحیح العقیدہ، عالم بعمل ہے، وہاں جاؤ۔ وہاں گیا، تلوار ساتھ میں رکھا ہے، جب وہاں گیا اس عالم دین سے ملا تو عالم دین نے کہا اللہ کے بندے کروڑوں تم نے قتل کیا، لیکن تمہارے اور رب کے درمیان کس کو اختیار ہے کہ حاصل ہو؟ اس کو کہتے ہیں علم ہے۔ جاہل جو ہوگا پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ وہاں علم کی ضرورت، علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالم تھے، اس نے کہا اللہ کے بندے ذرا بتاؤ تمہارے اور رب کے درمیان کون مداخلت کر سکتا ہے، دوسرا کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ جاؤ توبہ کرو۔ اللہ اکبر، توبہ استغفار کیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ توبہ استغفار کیا، بہرحال پوری حدیث سن لی۔ اس کے بعد واپس اس نے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر جاؤ، تمہاری توبہ کرو اور اب اپنے گاؤں میں جاؤ، فلاں گاؤں کے اندر جاؤ۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بڑی پیاری بات ہے، انہم قوم سوء، تمہارے گاؤں میں سب برے لوگ ہیں، برے لوگوں سے دور ہٹ جاؤ۔ تم اگر چاہتے ہو نیک بن جاؤ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کو چھوڑو۔ فلاں گاؤں کے اندر بڑے لوگ، نیک لوگ آباد ہیں، تم ان کے یہاں جاؤ۔ بہرحال وہ بیچارہ اس نیک آبادی میں، اچھے لوگ جہاں آباد تھے وہاں جا رہا تھا، راستے میں ملک الموت آئے، روح قبض کر لی۔
لیکن جب گرنے لگا آدھے راستے میں تو اللہ سبحانہ سینے کے بل تھوڑا سا جدھر جا رہا تھا اور سرک گیا 1 فٹ. اللہ اکبر. جیسے روح قبض ہوئی رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. نیک کہتے ہیں میں لے جاؤں گا, برے لوگ کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا. اس میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اور بھیجا, کہا کہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہا فیصلہ یہ ہے زمین ناپ لو, اگر یہ اچھے گاؤں والوں کی طرف زیادہ جا چکا ہے تو اس کو جنت میں داخل کرو. کیوں؟ اچھی نیتی توبہ کیا اور برے لوگوں کو چھوڑ کر کے, بری صحبت چھوڑ کر کے غیروں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے جا رہا تھا. یہ ہے میرے بھائی برے لوگوں سے, برائیوں سے بچنا اور برے لوگوں سے بھی دور رہنا تاکہ وہ ہمارے اوپر ان کا اثر نہ آ جائے. بہرحال گیا, اس کی پیمائش کی تو تھوڑا سا آگے گزر گیا تھا, اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ بڑی حدیث اہم ہے, اس کو یاد رکھو. نیک لوگوں کے ساتھ ان سے دوستی, ان سے رشتہ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ساری رات ان کے پاس چبوترے پہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنا, یہ نہایت خطرناک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی اولاد ہونے کے باوجود عذاب الہی سے نہ بچ سکی. کیوں؟ پسرے نوح بامدان ششت خاندان نبوت گم شد. شیخ سعدی کہتے ہیں اے لوگوں برے لوگوں سے بچو, بروں سے دور رہو. رشتے میں, ناطے میں, دوستی میں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے. تو برائی سے کب بچو گے؟ جب بروں سے دور رہو گے. اگر برائی سے بچنا ہے تو بروں سے دور رہو, تبھی تم برائی سے بچ سکو گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید نے اعلان کیا نوح نبی تھے لیکن بیٹا جہنم میں گیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکا. کیوں میرے بھائی؟ کہتے ہیں فسرے نوح بابدان ششت, اپنے باپ نبی کی صحبت چھوڑ کر کے, ایمان والوں کی مجلس چھوڑ کر کے, ان سے دوستی چھوڑ کر کے, کافروں سے, مشرکوں سے, دشمنوں سے جہاں کر کے دوستی کی جو نہ نبی کو مانتے تھے, نہ رسول کو مانتے تھے, نہ اللہ کو مانا, 5 بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھے. اور جب عذاب آیا تو جن کے ساتھ بیٹھتا تھا اللہ نے انہی کے ساتھ اس کو بھی عذاب میں ختم کر دیا. دعا کرو اللہ ہمیں اس بات کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اگر چاہتے ہیں ہم دین پر قائم رہیں, اللہ کے عذاب سے بچیں, اللہ ہم سے راضی رہے اور استقامت پر رہیں, تو ضروری ہے کہ نیک لوگوں سے تعلقات ہوں, بروں سے دور رہیں, اصلاح کی کوشش کریں, لیکن برائی کی اور بروں کی محبت دل میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک, کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الہ حبک. اے اللہ اس دل میں اپنی محبت دے دے, نبی کی محبت دے دے, اور جتنے بندے تجھ سے محبت کرتے نیک لوگ, ان نیک لوگوں کی بھی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ظلم سے بچائے, ظلم سے, برائیوں سے اپنے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اگر ہم نے اپنی اصلاح ہم چاہتے ہیں دوستو تو ہمیشہ دینداروں سے, پرہیزگاروں سے, شریعت کی پابندی کرنے والوں سے جڑے. انشاءاللہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا, اپنی مجلس, اپنی صحبت درست کر لی, تو باقی کام اللہ تیرے درست کر دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.